بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمین یا رب العالمین۔ میں سیرت قرآن نائٹ 17 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، اور یہ اس جو سورہ آل عمران کے جو چھٹے رکوع کی آیت نمبر 55 سے یہ 55 آیت سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، لو God said, O Jesus، تو اللہ نے کہا، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، Verily I shall cause thee to die and shall exalt thee unto me and cleanse thee of the presence of those who are bent on denying the truth۔ تو اے عیسیٰ، بے شک میں متوفی کا کہ میں کاز کروں گا تمہیں کہ تم فوت ہو، I shall cause thee to die، میں اٹھا لوں گا تمہیں، ورافعک الی and shall exalt thee، کہ اور تمہارا درجہ بلند کروں گا اور تمہیں اوپر اٹھاؤں گا۔ اچھا، اب ایک تو میں موت دوں گا، متوفی کا کو علامہ اسد تو موت کے سینس میں لے رہے ہیں، تو میں تمہیں موت دوں گا، پھر اپنے پاس تمہیں اٹھا لوں گا اور تمہیں ان تمام چیزوں سے پاک کر دوں گا جو کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان تمام جو کفر کرنے والوں سے تو میں پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، And I shall place those who follow thee far above those who are bent on denying the truth، اور جو تمہیں فالو کر رہے ہیں، جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، جو تمہاری اتباع کر رہے ہیں، ان کو میں کفار سے اوپر کر دوں گا یوم قیامت پہ، یعنی قیامت کے دن جو تمہاری پیروی کرتے ہیں میں ان کو کفر کرنے والوں سے اوپر کر دوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ In the end, unto me you all must return, and I shall judge between you with regard to all which you were wont to differ۔ آخرکار مجھ میں ہی تم سب، میری طرف ہی تم سب نے لوٹنا ہے، اور میں جج کروں گا، میں جو ہے فیصلہ کروں گا اس کے مابین جو کہ جس کے اوپر تم اختلاف کرتے ہو۔ یہاں پہ 45 جو فٹ نوٹ آیا اس کی طرف چلتے ہیں۔ This refers to all who revere Jesus، تو یہ جو آیت ہے یہ ان تمام کے بارے میں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں یا ایک لگن رکھتے ہیں، یعنی کہ i.e. the Christians who believe him to be the son of God، یعنی کہ جو عیسائی ہیں جو کہ سن آف گاڈ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں وہ بھی، اینڈ دا مسلمز who regard him as a prophet، اور مسلمان بھی جو کہ ان کو ایک نبی مانتے ہیں، as well as to those who deny him altogether، اور وہ بھی جو کہ ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ regarding God's promise to Jesus، I shall exalt thee unto me، see سورہ 4 نوٹ 172۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہیں اپنے پاس اٹھا لوں گا، تو اس کے لیے سورت نمبر 4 میں یہ بات ہوگی، یعنی آیت میں ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، وہ ان تمام لوگوں کو جن کا جیزس کے ساتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق ہے۔ اچھا، سو کہ یہ all must return، سب لوٹائے جاؤ گے، یہ کون لوٹائے جانے والے لوگ ہیں؟ یہ وہ بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں،
یہ وہ بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں، اور یہ وہ بھی ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جمع ہوں گے. سو اب ذرا چلتے ہیں سورت نمبر 4 اور نوٹ 172 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Never did the Christ feel too proud to be God's servant, nor do the angels who are near unto him. And those who feel too proud to serve him and glory in their arrogance should know that on that judgment day he will gather them all unto himself. اچھا، اب یہ جو جمع کیے جانے کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام المسیح جو ہیں وہ کبھی انہوں نے اپنے غرور نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لن یستنکف، اسی طریقے سے nor do the angels who are near unto him، تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ بھی کسی قسم کا غرور یا کسی قسم کا جو استکبار ہے وہ نہیں کرتے. and those who feel too proud to serve him، اور جو بہت پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، یہاں پہ غالباً یہودیوں کا ذکر ہے، تو جو بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں یا وہ چوزن ونز، وہی والی بات علامہ اسد بار بار اس کی طرف ذکر کرتے ہیں. تو should know، یہ ان کو جان لینا چاہیے کہ he will gather them all unto himself، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ تھا جو جس کی طرف اشارہ تھا علامہ اسد کا، جو پچھلے فٹ نوٹ کے اندر بھی سورہ آل عمران کے اندر. سو دس واز بیسڈ آن فٹ نوٹ نمبر 45. اب آئیے اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. And as for those who are bent on denying the truth, I shall cause them to suffer a suffering severe in this world and in the life to come, and they shall have none to help them. تو وہ لوگ جو کہ اڑ چکے ہیں کفر کرنے پہ، میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، فَأُعَذِّبُهُمْ، ان کو عذاب دوں گا، شدید قسم کا عذاب، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فی الدنیا والآخرہ، اور ان کا کوئی بھی نصرت کرنے والا، ان کا کوئی بھی ہیلپر، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 57. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ whereas unto those who attain to faith and do good works، جبکہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، he will grant their reward in full، ان کو پورے کا پورا جو ہے وہ اس کا اجر مل جائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، for God does not love evil doers، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. So this was 57. 58. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. This message do we convey unto thee، یہ ہے وہ جو کہ ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، آیات کے اندر، آیات میں سے یہ ہے وہ جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں. وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، and this tiding full of wisdom، اور یہ حکمت سے بھرپور جو ہے وہ ذکر. تو ٹائڈنگ فل آف وزڈم، حکمت سے بھرپور، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں 46 فٹ نوٹ میں. دس وی کنوے انٹو دی آف دا میسیجز اینڈ آف دا وائز ٹائڈنگ. تو یہ لٹرل سینس میں اگر اس کو پڑھا جائے تو ایسا ہوگا کہ یہ آیات ہم پڑھ کے سناتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر آیات میں سے، اور حکمت بھری ٹائڈنگ کہتے ہیں بشارت کو، تو حکمت سے بھرپور بشارت میں سے ہم آیات آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. So the expression this of the messages bears to my mind the connotation of one particular message. تو علامہ اسد کے مطابق کہ یہ جو this of the messages کے آیات میں سے، من الآیات، آیات میں سے کا جو فریز استعمال ہوا ہے
وہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو آیات ہیں وہ ایک ہی ہیں، سیٹ آف آیات ایک ہی ہیں، یا جو میسج ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، نیملی the one which follows immediately after this sentence. اور یہ وہ میسج ہے، یہ وہ آیات ہیں یا وہ آیات کا سیٹ ہے جو کہ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں جس کا ذکر آ رہا ہے. رائٹ. سو یہ تھی آیت نمبر 57. اب 58 نہیں، یہ 58 پوری ہوگی، اب 59 آئے گا، 59. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. Verily in the sight of God the nature of Jesus is as the nature of Adam. بے شک اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. whom he created out of dust and then said unto him be and he is. کہ جن کو تخلیق کیا تراب سے، مٹی سے تخلیق کیا اور پھر کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا. تو اس طریقے سے آدم اور جو عیسیٰ کی تخلیق ہے وہ ایک سی ہے. اچھا، یہاں پہ 47 فٹ نوٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں. Literally the parable of Jesus is as the parable of Adam. کہ مثال عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی سی ہے. The expression مثل rendered above as nature. تو اب علامہ اسد نے مثال کو نیچر، یعنی جو نیچر کو کہیں گے اس کی نیچر، کہ اس کی حیت کیا ہے، کہ جو اس کی نیچر کیا ہے، جو عیسیٰ کی نیچر اور آدم کی نیچر کیسی ہے. تو جو عیسیٰ کی نیچر ہے وہی آدم کی نیچر ہے. is often metaphorically employed to denote the state or condition of a person or a thing. یہ مثل جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے میٹافوریکلی، محاورتاً، اور کیا ڈینوٹ کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ کس حالت میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز تھی، تو اس حالت کو کیپچر کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ، یعنی مثال کے ذریعے سے اس حالت کو کیپچر کیا جاتا ہے. اسٹیٹ اور کنڈیشن، تو اس کی حالات کیا تھے اور اس کی کنڈیشن کیا تھی کسی بھی چیز کی یا کسی بھی انسان کے. And is in this sense, as the commentators have pointed out, synonymous with صفہ. تو اب مفسرین نے جس طریقے سے اس حوالے سے بات کی ہے اس آیت کے ضمن میں، کہ یہ جو مثال ہے یہ صفہ کے سینس میں، صفت، کہ اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو جو آدم علیہ السلام کی ایٹریبیوٹس ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کی ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی کوالٹی یا نیچر آف اے تھنگ. تو ان کی جو ان کی کنڈیشن ہے یا جو ان کی اسٹیٹ ہے یا ان کی نیچر ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کی نیچر ہے. As is evident from the sequence, the above passage is part of an argument against the Christian doctrine of the divinity of Jesus. تو یہ جو آرگومنٹ ہے یہ اس جو ڈیونٹی آف جیسس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات دے دینا یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک ریز کر دینا، یہ اس کے خلاف ایک آرگومنٹ ہے. تو جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جو سٹیٹس آدم علیہ السلام کا تھا اور جس طریقے سے تخلیق آدم علیہ السلام کی تھی وہ اسی طریقے کی تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے. اچھا، The Quran stresses here, قرآن اس بات پہ زور دیتا ہے یہاں پہ، as in many other places، جس طرح باقی جگہوں پہ بھی زور دیتا ہے، the fact that Jesus like Adam, by which name in this context the whole human race is meant. تو کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آدم ہے اور آدم کے نام کے ذریعے سے پوری انسانیت کی مراد لی گئی ہے یا پوری انسانیت کی مثال لی گئی ہے، was only a mortal created out of dust. تو وہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مورٹل تھے، یعنی وہ ان کی زندگی جو مختصر تھی، وہ ان کی موت جو ہے وہ بھی لکھی گئی تھی، یعنی انہوں نے بھی مرنا تھا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مرنا تھا، وہ بھی مورٹل تھے، وہ بھی مرنے والے تھے، یعنی مرنے والوں میں سے جس طرح تمام جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چکھنا تھا. تو ان کو ایک مورٹل کے ساتھ تشبیہ دی گئی. That is out of substances both organic and inorganic. تو ان کو بھی پھر اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. اور وہی جو مٹی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹی سے مراد تمام سبسٹنسز جو آرگینک سبسٹنسز ہیں یا ان آرگینک سبسٹنسز ہیں. ابھی جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بایو کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھے سے علم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا آرگینک میٹر ہے
یا جتنے بایولوجیکل مالیکیولز ہیں یا جو آرگینک کیمسٹری ہے تو وہ سب آرگینک اس کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ آرگینزمز کے اندر ہوتی ہے. تو جو بھی یہ مالیکیولز ہیں یہ جو آدم کے اندر تھے یا آدم کو جن مالیکیول سے تخلیق کیا گیا وہی مالیکیولز اب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ہیں. سو which are found in their elementary forms on and in the earth. اور وہی وہ مالیکیولز ہیں جو کہ آپ کو زمین کے اوپر ایلیمنٹری اسٹیٹ میں اپنے ایلیمنٹل اسٹیٹ میں ملیں گے زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. سو اب کراس ریفرنس انہوں نے کئی یہاں پہ دیے ہوئی ہیں آیات. where the Quran speaks of all human beings as created out of dust. تو اب یہ بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر قرآن نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو انسان ہیں تمام انسانیت ان کو تراب سے یا کسی بھی قسم کی مٹی سے جو ہے سلالہ سے وہ بنایا گیا. تو یعنی تراب سے بنایا گیا یا مٹی سے کسی بھی قسم کی مٹی سے. مختلف مٹی کی شکلیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں مگر یہ کہ مٹی سے بنایا گیا. That atom stands here for the human race is clearly implied in the use of the present tense and in the last word of this sentence. تو اب یہ جو آدم علیہ السلام کے لفظ کو استعمال کیا گیا پوری انسانیت کے لیے تو وہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں علامہ اسد کہ یہ جو پریزنٹ ٹینس ہے جو فعل مضارع استعمال کیا ان دا لاسٹ ورڈ آف دس سینٹینس. تو دیکھتے ہیں جی فعل مضارع کہاں پہ استعمال ہوا ہے. کا مثلی آدم کہ اسی جیسی ہے جیسی مثال آدم کی سی ہے جیسی مثال آدم کی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو یعنی یہاں پہ علامہ اسد کے مطابق بہرحال جو یہ عربک گرامر کا کی کوئی دقیق پوائنٹ ہوگا کہ یہاں پہ پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا نہ کہ پاسٹ ٹینس. تو اگر پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا تو پھر شاید آدم علیہ السلام ایز اے ہیومن بینگ یا ایز این انڈیویجول آتے مگر یہاں پہ اگر پریزنٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ انسانیت مراد ہے. تو یعنی اب پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے تمام انسانیت کی مثال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہے جیسے آج کے جتنے بھی انسان ہیں تو جس طرح وہ ہیں تو آج کے انسان بھی مٹی سے بنے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنے. تو بہرحال یہ ایک کمپیریزن ہو رہا ہے. اچھا سو جو کلاسیکلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یعنی آدم علیہ السلام کو ایز این انڈیویجول ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو کمپیریزن ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا تو پھر وہ ان معنوں میں ہوگا کہ اگر آدم علیہ السلام کی برتھ جو ہے اگر تو وہ برتھ وداؤٹ اینی پیرنٹ ہے تو وہ کن فیکون ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. کن فیکون اور کن فیکون وداؤٹ اینی سنگل پیرنٹ ہے. تو کمپیریٹیولی اسپیکنگ کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہے سنگل پیرنٹ کے ساتھ تو ان سم سینس آدم علیہ السلام کی برتھ از مور میراکولس دین عیسیٰ علیہ السلام برتھ. تو دونوں کیسز میں کن فیکون چل رہا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو بھی پیچھے لے کے جایا گیا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی برتھ کی طرح ہے. سو اگر یہاں پہ ایک پیرنٹ ہے تو شاید وہاں پہ بھی ایک پیرنٹ مراد ہو. بہرحال وہ ہے کہ اگر آپ اس کو لٹرل سینس میں لیں یعنی مور لٹرل دین علامہ اسد از ٹیکنگ. سو یہاں پہ وہ ظاہر ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ متعدد بار وہ لٹرل سینٹنسز کو محاورتاً ہی لیتے ہیں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. This is the truth from thy sustainer. یہ ہے الحق تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین be not then among the doubters. تو پھر جو شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. شک کرنے والوں میں سے مت رہنا. تکم رائٹ. اب آیت نمبر 61 فمن حاجک فیہ and if anyone should argue with thee. کوئی بھی اب تم سے اس کے اوپر حجت کرے کوئی بھی تم سے اس کے اوپر بحث کرے من بعد ما جاءک من العلم about this truth after all the knowledge that has come unto thee. اس کے بعد کہ تمہارے پاس وہ سارا کا سارا علم آ گیا جتنا بھی علم وہ آ گیا. فقل سے پھر کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کم
let us summon our sons and your sons. تو پھر آؤ بلاؤ، پھر ہم بلاتے ہیں پھر اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ and our women and your women، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ and ourselves and yourselves، پھر اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. And then let us pray together humbly and ardently, and let us invoke God's curse upon those who are telling a lie. اور پھر ہم اور پھر نبتہل تو پھر ہم جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یعنی اس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت کرے ان سب پہ جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو تم اپنی فیملی کو بلاؤ، میں اپنی فیملی کو بلاتا ہوں، تم اپنے آپ کو بلاؤ، یعنی تم انڈیویجولی بھی آؤ، اپنے فیملی کے ساتھ آؤ، اپنے بچوں کے ساتھ آؤ، اپنی بیویوں کے ساتھ آؤ، اور اس کے بعد جو ہے ہم لعنت کریں ان پہ جو کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اس کے بعد کہ آپ کو وہ علم آ گیا ہے اور پھر بھی آپ وہ بات نہیں مان رہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ انفارمیشن ڈیٹا ہو سکتا تھا، اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر آئیں، کیونکہ آپ بھی بلیور ان گاڈ ہیں، ہم بھی بلیور ان گاڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برس سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ نازل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو آئیں اور پھر اس کے غضب کو دعوت دیں ہم میں سے ان پہ جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ چیلنج جو ہے یہ آ گیا. ان ھذا لہو القصص الحق، بلکہ اس سے پہلے 48 ذرا فٹ نوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. دیٹ از ریگارڈنگ دا ٹرو نیچر آف جیسس. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹرو نیچر ہے، اصلی جو ان کی نیچر ہے، اس کے حوالے سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر لعنت ہو. اکارڈنگ ٹو آل دا ریلائبل اتھارٹیز، جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں یہاں جو اتھارٹیز ہیں، ورسز 59 to 63 آف دس سورہ ور ریویلڈ ان دا ایئر 10 ہجری. تو یہ 59 سے لے کے 63 تک جو بھی اس صورت کے اندر آیات آئی ہیں وہ 10 ہجری کے اندر ریویل ہوئیں. On the occasion of a dispute between the prophet and a deputation of the Christians of Najran، یہ اس موقع پہ ہوئی کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ عیسائی تھے نجران کے، ان کا ایک ڈیپوٹیشن آیا ہوا تھا، یعنی ان کا ایک کنٹینجنٹ، ان کا ایک جو بھی ایک گروپ آیا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا. Like all other Christians maintained that Jesus was the son of God. تو انہوں نے آ کے یہ مینٹین کیا، یعنی اس بات پہ اصرار کیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں وہ اللہ کے جو اللہ کے بیٹے ہیں. اینڈ دیئر فور گاڈ انکارنیٹ، اور کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ مطلب وہ خدا ہی ہے، تو پھر وہ اللہ ہی ہیں. although they refused the trial through prayer، مباہلہ، ٹھیک ہے، تو وہ نبتہل مباہلے سے آیا. تو یہ جو ٹرائل تھرو پریئر ہے وہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا. پروپوز ٹو دیم بائی دی پروفٹ، تو رسول اللہ نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر آؤ مباہلہ کرو، کہ تم بھی انووک کرو غضب، اور یعنی تم بھی لعنت انووک کرو، ہم بھی لعنت انووک کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا. The latter accorded to them a treaty guaranteeing all their civic rights and free exercise of their religion. تو لیکن انکار تو انہوں نے کر دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو جتنے بھی ان کے سیوک رائٹس ہیں، جو رہن سہن کے، زندگی گزارنے کے جتنے بھی حقوق ہیں، وہ سب ان کو پرومس کیے، اور اپنے جو دین کے اوپر چلنا، جو اس کا ایک فریڈم ہے کہ فریڈم آف ریلیجن، وہ ان کو دیا. تو دین کے اوپر چلنے کی پوری جو ہے نا ان کو لبرٹی دی. ان ھذا لہو القصص الحق، behold this is indeed the truth of the matter، بے شک یہی ہے حق جو ہے اس قصے کا. وما من الہ الا اللہ، and there is no deity whatever save God، اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، and verily God he alone is almighty, truly wise. اور بے شک اللہ ہی ہے جو کہ عزیز اور حکیم ہے، عزت والا اور حکمت والا ہے. اکیلا وہی ہے جو کہ عزت اور حکمت والا ہے.
سو یہ تھی آیت نمبر 62. اب 63. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. And if they turn away from this truth, behold, God has full knowledge of the spreaders of corruption. تو اگر وہ اس سے پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے پھر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم رکھتے ہیں مفسدین، جو فساد کرنے والوں کے حوالے سے پورا علم رکھتے ہیں. spreaders of corruption. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ رکوع نمبر 6 ختم ہوا اور رکوع نمبر 7 یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، رکوع نمبر 7 شروع ہوتا ہے قل یا اہل الکتاب، سے او فالوورز آف ارلیئر ریولیشن، کہو پرانی کتب کو ماننے والوں یا اہل کتاب، کتاب کو ماننے والوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، come unto that tenet which we and you hold in common، اس کی طرف آؤ جو کہ تم میں اور ہم میں کامن چیز ہے. ٹھیک ہے، come to the common terms، تو اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تمہیں مشترک ہے. سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، that we shall worship none but God، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، and that we shall not ascribe divinity to aught beside him، اور ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے ساتھ. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، and that we shall not take human beings for our lords beside God، اور کہ ہم نہیں کسی بعض کو بعض پر ارباب بنائیں گے اللہ کے علاوہ. یعنی یہاں پہ جو لٹرلی جو ٹرانسلیٹ کیا ہے یا جس طریقے سے علامہ اسد نے، کہ ہم کسی بھی انسانوں کو، کسی بھی انسان کو یا کوئی بھی انسانوں کو ہم رب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ. تو ارباب من دون اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، and if they turn away then say، اگر وہ اس بات سے پلٹ جائیں تو پھر کہو bear witness that it is we who have surrendered ourselves unto him، کہ گواہ رہو کہ ہم جو ہیں، ہم تو اس کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم نے تو تسلیم کر لیا، ہم تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم مسلم ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم نے سرنڈر کر دیا. اب 49 اور 50 فٹ نوٹ کی طرف چلتے ہیں. 49 literally a word that is equitable between you and us، کہ اس بات کی طرف آؤ جو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بالکل مساوی ہے یا جو برابر ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. The term کلمہ primarily meaning word or utterance، جو کلمہ ہے یعنی ورڈ اور utterance، کوئی لفظ ہے یا کوئی بات کہی گئی بات، is often used in the philosophical sense of proposition or tenet. تو proposition or tenet کہ کیا تم کیا پریزنٹ کر رہے ہو، کیا پروپوز کرتے ہو. تو پروپوزیشن اس سینس میں کہ جو تمہاری پروپوزیشن ہے، جو چیزیں تم پروپوز کر رہے ہو اور جو چیزیں ہم پروپوز کر رہے ہیں، ان میں مشترک کیا ہے، کامنالٹی کیا ہے، اس کے اوپر تو آ جاؤ. اچھا، تو ٹینٹ پھر وہ عقائد کی طرف بات چلی جائے گی کہ تمہارے پروپوزیشنز کے علاوہ کہ تمہارے ٹینٹس کیا ہیں، کہ کون سے رولز ہیں جو تم فالو کرتے ہو. تو تمہارے رولز اور ہمارے رولز، تمہاری پروپوزیشنز ہماری پروپوزیشنز، ان میں جو کامنالٹیز ہیں اس کی طرف تو آؤ. اب 50th فٹ نوٹ literally that we shall not take one another for lords beside God. یہ ہے لٹرل. ٹھیک ہے، کوئی بعضنا بعضن، تو ہم ایک دوسرے کو ارباب نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کو ریپلیس کر کے ایک دوسرے کو ہم ارباب یعنی رب نہیں بنائیں گے. Since the personal pronoun we obviously applies to human beings، تو the expression one another necessarily bears the same connotation. تو one another وہ بھی we کے connotation میں چلا جاتا ہے، ہم سب کے connotation میں چلا جاتا ہے. اچھا، in its wider implication the above call is addressed not merely to the Christians who attribute divinity to Jesus and certain aspects of divinity to their saints, but also to the Jews who assign a quasi-divine authority to Ezra, yani Uzair, and even to some of their great Talmudic scholars. تو یہ جو یہ phrasing ہے قرآن کے اندر، تو یہ بعضنا بعضاً، یہ صرف
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی کرسچنز کی طرف ہی سب صرف اشارہ نہیں ہے، یہ اشارہ یہودیوں کی طرف بھی ہے جو عزیر علیہ السلام کو جو کواسائی ڈیوینٹی یعنی ان کو ایک ڈیوائن اتھارٹی دے دیتے ہیں، یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کچھ صفات جو ہے نا ان کی طرف اسکرائب کرتے ہیں، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے بائی ایکسٹینشن کہ جو مسلمانوں کے اندر بھی جو وہ گروہ ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ وہ بالکل وہ نور بشر کی لڑائی اور یہ کہ جانا اللہ تعالیٰ کی صفات پکڑا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی اتنی وہ حمد بیان کرنے پہ وہ بالکل شرک قریب آ جاتے ہیں، یا شرک کر بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ، کہ جس طریقے سے حمد بیان کرنی چاہیے اللہ کی وہ رسول کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور رسول کی طرف ایسے پاورز ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں گے بجائے اللہ سے مانگنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پالنے والا یا اللہ تعالیٰ ہمارا جو یار و مددگار، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمارا خیال کرنے والا، اس کے بجائے یا مشکل کشا، ٹھیک ہے، تو اس کے بجائے ہم یا تو رسول کریم کو اس طرح کی جو ہے نا ایسوسیٹ کر دیں پاورز، یا رسول کریم کے صحابی کی حضرت علی کی طرف چلے جائیں، یا ہم کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک انسان کو ارباب من دون اللہ لے لیا، اللہ کے علاوہ کوئی رب بنا لیا، تو یہ جو ہے انتہائی ظلم ہوگا انتہا کا۔ تو اب یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے بعضنا بعضن، تو اب صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اگر یہ لیں گے تو غلط ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اے نصارہ کہ عیسائی لوگ تم جو لے لیتے ہو تو تم غلط کر رہے ہو، نہیں، بلکہ اگر ہم بھی لیں گے، ہم بھی اگر کسی بھی فگر کو لیں گے تو ہم بھی یہ غلط کر رہے ہوں گے۔ تو ہم دونوں اس بات کا عہد کرتے ہیں، آؤ وہ جو کلمۃ سواء بیننا بینکم کہ ہم میں اور تم میں جو کامن بات ہے وہ کیا ہے، تو نہ ہم لوگ اور نہ تم لوگ، ہم کوئی بھی کسی کو بھی یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس نہیں دیں گے انسانوں میں، چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہم ان کو نہیں دیں گے۔ ارباب من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اگر وہ اس بات سے مڑ جائیں، اس بات سے پلٹ جائیں، تو پھر یہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یا ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تم تسلیم کرو یا نہ کرو، ہم تو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 65 کی طرف۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، او فالوورز آف ارلیئر ریولیشن، اے اہل کتاب، وائی ڈو یو آرگیو اباؤٹ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تم کیوں بحث کرتے ہو، سینگ دیٹ the Torah and gospel were not revealed till long after him، کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد جا کے ریویل ہوئی ہے، کافی بعد جا کے نازل ہوئی ہے تورات اور انجیل، ٹھیک ہے، نہیں نازل ہوئی سوائے کہ ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیوں بحث کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو ول یو ناٹ دین یوز یور ریزن، کہ کیا تم پھر عقل استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس میں 51 جو فٹ نوٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ i.e. as to whether the principles he followed were those of the Jewish faith according to which the Torah is considered the final law of God, or the Christian faith which conflicts with the former in many respects۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر کیا بحث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا وہ تورات یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے کے چل رہے تھے، یا انجیل کو یعنی نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل میں سے رہ گیا اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کو لے کے چل رہے تھے؟ تو کیا وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ والے پروفٹ تھے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ والے فگر جو ہے نا زیادہ ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے، یا جو نیو ٹیسٹمنٹ والا فگر زیادہ سوٹ کرتا ہے؟ تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کافی پہلے آئے تھے، تو وہ جو یہ کتب جو آئی ہیں، یہ جو نازل ہوئی ہیں، یہ تو ان کے جانے کے کافی عرصے بعد آئی ہیں، ٹھیک۔ اور یہی بائی دا وے یہی اصول کسی بھی سینس میں آتا ہے کہ جو بانی ہوتے ہیں کسی بھی موومنٹ کے، اور جو بھی استاد ہوتے ہیں، جو بھی ہیڈ ہوتے ہیں، جو بھی لیڈر ہوتے ہیں، ایک اچھے جو انٹلیکچوئل لیڈر ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ ان کی ایک بڑی بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے اپنی موومنٹ کو لے کے، اور جب وہ آنے والے جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ان کے بڑوں کو یا ان کے جو لیڈران ہیں ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو یہ جو فالوورز بعد میں آنے والے فالوورز ہیں،
یہ اپنے لیڈران کو بڑے چھوٹے سے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے اندر کوئی وسعت تھی ہی نہیں، اور دوسروں کے حوالے سے نہ ان کو کوئی خبر تھی اور نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت تھی اور نہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا گفتگو یا کوئی جو بھی ایک انٹلیکچوئل بحث وہ تھی، بلکہ وہ یہ کہ وہ تو یہ جو ہمارا چھوٹا سا یہ گروپ ہے اس کے علاوہ وہ تمام کو غلط سمجھتے تھے اور ان کا جو کردار تھا وہ ایسے ہی تھا۔ بہرحال تو یہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ اس طریقے سے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، لو you are the ones who would argue about that which is known to you. ہا انتم، تم ہی تو ہو جو کہ حجت کرتے تھے یا حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے جس کے بارے میں تمہیں پھر بھی تھوڑا بہت علم ہے۔ تو تم ہی تو ہو جو کہ حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو اس کے بارے میں جو تمہیں تھوڑا بہت علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو اس کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہیوی پوائنٹ۔ So, lo, you are the ones who would argue about that which is known to you, but why do you argue about something which is unknown to you? ٹھیک ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، yet God knows it whereas you do not know۔ اب یہاں پہ پہلے فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں 50 سیکنڈ، پھر اس کے بعد اس پہ واپس آتے ہیں۔ 50 سیکنڈ، that is as to what was the true creed of Abraham۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کیا عقائد تھے اصل میں، تو یہ تو نہیں جانتے ان کو اصل میں کیا عقائد تھے، کیونکہ جو تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کافی عرصے بعد آ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی جنریشن گزر جانے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تورات آتی ہے۔ تو جو اگر یہودی اور عیسائی آپس میں بحث کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ کیسے بحث کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ تو اس سے کافی پہلے گزر چکے۔ اچھا، that which is known to you is an allusion to their knowledge of the obvious fact that many of the teachings based on the extant versions of the Torah and Gospels conflict with the teachings of the Quran۔ تو اب جو that which is known to you، وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایک نالج تھی، ان کے پاس بھی اس بات کی نالج تھی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس یہ نالج تھی کہ کافی جو تورات اور انجیل کے اب کے ورژنز ہیں، لیٹسٹ ورژنز ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قرآن کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تم جو چیز جانتے ہو، جس چیز کے بارے میں جانتے ہو، اس کے بارے میں تو تم بحث کر لیتے ہو یا تم بحث کر رہے ہو، تو اب وہ جانتے ہو بھی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ جو جانتے ہو وہ ہے کہ جو کانفلکٹ آ رہا ہے اس ورژن، اس تورات کے ورژن میں اور قرآن کے ورژن میں جو ایونٹس آ رہے ہیں ان میں جو کانفلکٹ ہے وہ تو تم جانتے ہو۔ تو پھر جو تم نہیں جانتے کہ وہ کانفلکٹ کا سورس کیا تھا یا اصل بات کیا تھی، اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، اور ایسے بحث کرتے ہو جیسے تمہیں وہ سب چیز پتہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ہا انتم ہؤلاء، ٹھیک ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ Abraham was neither a Jew nor a Christian۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ نصرانی تھے، یہودین ولا نصرانین، ولیکن کان حنیفا مسلما، but was one who turned away from all that is false, having surrendered himself unto God۔ تو حنیف کے جو سب ترک کر دے، جو غلط چیز کو ترک کر دینے والا، بالکل مخلص، بالکل تمام اخلاص کے ساتھ جو ہے جو وحدانیت کی طرف جو جانے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو حنیف بالکل مخلص، فوکسڈ، جنہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو مسلمان۔ اچھا، مسلمان اگین پھر یہاں پہ لغوی معنوں میں آ رہا ہے، یہاں پہ ڈکشنری سینس میں آ رہا ہے، ناٹ ایز اے کمیونٹی، ان دا کمیونٹی سینس دیٹ وی یوز دا ورڈ مسلم، کہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے اس سینس میں کہ جس سینس میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے فالوورز والے مسلمان، تو اس سینس میں نہیں۔ مسلمان کو جو مطلب ہے، جو عربی میں مطلب ہوتا ہے کہ سرنڈر کرنے والا، تسلیم کرنے والا اللہ تعالیٰ کو، اس سینس میں کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یعنی یہودی نصرانی ان دا سینس کہ وہ نہ
یہودیت کے اندر ایز اے کمیونٹی، نہ نصرانی کے اندر ایز اے کمیونٹی بلیو کرنے والے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کو تسلیم کرنے والے تھے بس. تو اس سینس میں مسلمہ. وما كان من المشركين and he was not of those who ascribed divinity to aught beside him. So اور وہ ان میں سے نہیں تھے جو کہ شرک کرنے والے ہیں. تو شرک کرنے والوں میں سے جو ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے. اب یہی اگر آپ اسی اصول کو اپنے اوپر لگائیں تو کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا کہ جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی مسالک بن چکے ہوئے ہیں، تو ان مسالک کے جو بڑے تھے، یعنی جو ان کے لیڈران تھے یا ان کے جو اوریجنیٹرز تھے، اگر ان کو آپ کہتے کہ کیا یہ ڈاکٹر بلال فلپس کا بڑا فیمس کوٹ ہے، جب وہ آئے تھے سسٹ کے اوپر اسلام آباد میں، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ امام حنیفہ جو ہے وہ حنفی نہیں تھے، جو امام شافعی ہیں وہ شافعی نہیں، اپنے آپ کو شافعی نہیں کہتے تھے، جو امام احمد بن حنبل ہے وہ اپنے آپ کو حنبلی نہیں کہتے تھے، تو جو امام مالک اپنے آپ کو مالکی نہیں کہتے تھے، وہ سب تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو آپ کیوں جو ہے نا وہ مالکی اور حنبلی اور شافعی اور حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ اپنے آپ کو کیوں، اچھا حضرت علی اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں بولتے تھے، یا حضرت حسین اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں بولتے تھے، تو آپ کیوں ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں؟ آپ کیوں ہیں جو اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولیں، وہ کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے تو آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولیں. بہرحال سو یہ ہے وہ تناظر یا وہ ہے وہ پرسپیکٹو کہ جس میں بجائے اس کے کہ آپ ایک مزید کوالیفائرز لے کے آنا شروع ہو جائیں کہ اسلام کے اندر مزید کوالیفائر ایڈ کر دیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں فلانے، مسلمان ہیں فلانے والے مسلمان، اور پھر وہ مزید آپ اس کو مزید اسپیشلٹیز اور سب اسپیشلٹیز کے اندر جانا شروع کر دیں. آپ سیدھے کہیں بھائی مسلمان ہے، بات ختم. اور اس کے لغوی معنوں کے اوپر غور کریں کہ ہاں مسلمان کا مطلب انہی معنوں میں کہ تسلیم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ تسلیم کر دینے والا، اور جو ہتھیار ڈال دینے والا، سرنڈر کرنے والا، وہ ہم مسلمان ہیں. وما كان من المشركين. So that was 67. اب 68. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. Behold, the people who have the best claim to Abraham. بے شک جن لوگوں کا کلیم، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ بہترین طریقے سے جوڑ سکتے ہیں، للذین اتبعوه are surely those who follow him. وہ تو وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا as does this prophet and all who believe in him. تو اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو کے ساتھ جو بہترین جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ان کی طرف یا ان کے وساطت سے یا ان کی طرف سے بات کرنے والے، یعنی those who deserve to talk about him basically، کہ جو ان کے ساتھ جن کا رشتہ سب سے مضبوط ہے یا جو ان کی طرف سے بات کر سکتے ہیں، جو حق رکھتے ہیں بات کرنے کا، وہ تو وہ ہونے چاہیے جو ان کی پیروی کر رہے ہیں آج کے دور میں. تو یا تو وہ ہوتے ان کے زمانے کے ہوتے جو جنہوں نے ان کو پایا، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، جنہوں نے ان کو جانا، وہ حق رکھتے تھے، لیکن اب تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں. تو اب اس دور میں تو پھر وہی حق رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی کہ جو ان کو کم از کم فالو تو کر رہے ہیں. تو وہ حق رکھتے ہیں کہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کس قسم کے آئیڈیاز ہیں، ان کے کس قسم کے آئیڈیاز تھے، ہمیں کیا ملا ہے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ لوگ حق رکھتے ہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ یہ والے ہادن نبی، یہ والے نبی. تو اب محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کہ یہ ہادن نبی والذین آمنو، اور جو ایمان والے ہیں. تو اب ایمان والے those who follow him, those who believe in him. والذین آمنو، اب والذین آمنو کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر بلیو کرتے ہیں، یا یہ کہ محمد رسول اللہ کے اندر بلیو کرتے ہیں. دونوں کیسے؟ بات تو ایک ہی ہے. اگر رسول اللہ کے اندر بلیو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی بلیو کرتے ہیں. یہاں پہ میں کراس ریفرنس دینا چاہوں گا درود شریف کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اب وہاں پہ جو رسول کریم محمد رسول اللہ کی جو
کے حوالے سے جب بات آ رہی ہے یا ان کی آل کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو فوراً ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ. تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان رکھتا ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی ایمان رکھے گا. تو ان کو جو ہے یہ حق حاصل ہے یا ان کو سب سے زیادہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان کے حوالے سے بات کر سکیں. واللہ ولی المؤمنین اینڈ گاڈ از نیئر انٹو the believers کہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ ولی ہے ایمان والوں کا. تو پروٹیکٹیو فرینڈ جو کہ ولی ہوتا ہے وہ ہے ایمان والوں کے حوالے سے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ Some of the followers of earlier revelation would love to lead you astray کہ کچھ جو ہیں ایک طائفہ تو ایک جو گروہ ہے ان کو محبت ہے وہ بہت ان کا دل کرتا ہے ان کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ جو ایک گروپ ہے اس کی بڑی خواہش ہے کہ تم جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ تم گمراہی کی طرف لگ جاؤ. لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون yet none do they lead astray but themselves but perceive it not. لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں مگر ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. O followers of earlier revelation اے اہل کتاب why do you deny the truth of God's messages to which you yourselves bear witness. تم کیوں انکار کرتے ہو تم کیوں کفر کرتے ہو آیات اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے شاہد ہو جبکہ تم خود ان کے گواہ ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب O followers of earlier revelation why do you cloak the truth with falsehood. تم کیوں جو حق کو باطل کے لباس میں ڈال دیتے ہو یعنی حق کو جو ہے باطل کے لباس میں لپیٹ دیتے ہو. وتکتم الحق اور کنسیل the truth کہ پھر جب ظاہر ہے حق کو آپ باطل کے جو غلاف میں لپیٹ دیں گے باطل کا لباس چڑھا دیں گے تو ظاہر ہے حق چھپ جائے گا. وتکتم الحق تو حق کو چھپا دیتے ہو. وانتم تعلمون of which you are so well aware کہ جانتے بوجھتے جو جانتے بھی ہو کہ حق ہے اس کو تم جو ہے نا باطل کا لبادہ چڑھا کے تم اس کو چھپا دیتے ہو. یہ کیوں کرتے ہو. سو یہاں پہ 53rd جو فٹ نوٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. Literally when you yourselves bear witness an allusion to the biblical prophecies relating to the coming of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب biblical prophecies کے اندر جو رسول کریم کا ذکر ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق جو تم مشاہدہ جن کا کر رہے ہو اب رسول کریم کا تو مشاہدہ وہ کر رہے تھے یا جو حق پہچان سک رہے ہو تم گواہی دیتے ہو کہ ہاں یہ حق ہے تو اس کو جانتے بوجھتے جو تم ہے یہ کفر کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو. تو یہاں پہ جو 7واں رکوع ہے وہ ختم ہوتا ہے اور 8واں رکوع ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے. یہاں پہ ہم آج کا سیشن اس وقت ختم کرتے ہیں اور 7ویں رکوع سے 8ویں رکوع سے یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.